4% مسلم ریزرویشن کو ختم کرنا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، عادل آباد میں پی سی سی صدر ریونت ریڈی کا خطاب۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی چیف ریونت ریڈی نے عادل آباد میں منعقدہ بے روزگاری احتجاجی ریلی و امبیڈکر چوک پر کارنر میٹنگ سے عوام سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے پوچھا کہ انہوں نے بے روزگاروں کو جو اناؤنس دینے کا وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے بے روزگار نوجوانوں کے لیے اعلان کردہ بے روزگاری بھتہ 3,000 روپئے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ سی ایم کے سی آر نے نوجوانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے اور وہ بے روزگار نوجوانوں کے مقروض ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں دینے کا بھی وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ کے سی آر نے صرف اپنے افراد خاندان کو نوکریاں دیں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا اور ریاست کے غریبوں کو نظر انداز کر دیا۔ ریونت ریڈی نے بدھ کے روز ضلع صدر کانگریس ساجد خان و کانگریس پارٹی کے بینر تلے عادل آباد میں منعقدہ بے روزگاری احتجاجی ریلی و امبیڈکر چوک پر منعقدہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس میٹنگ میں کانگریس کے اعلیٰ قائدین محمد علی شبیر، ندیم، جاوید، جیون ریڈی، سدرشن ریڈی، جی پرساد کے علاوہ دیگر نے شرکت کی اور کارنر میٹنگ سے بھی خطاب کیا، جبکہ سابق وزیر رام چندر ریڈی، اے آئی سی سی ممبر جی سجاتا اور مقامی کانگریس پارٹی قائدین و کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے اجلاس کو کامیاب بنایا۔ قبل ازیں ریونت ریڈی کی آمد پر کلکٹر چوک پر شاندار استقبال کیا گیا۔ موالا بائی پاس سے کلکٹر چوک تک ریلی کے ذریعے ریونت ریڈی کا خیر مقدم کیا گیا۔ بازنا کلکٹر چوک سے پیدل روڈ شو کیا گیا جو این ٹی آر چوک سے ہوتے ہوئے ونائک چوک، نیتا جی چوک سے ہوتے ہوئے امبیڈکر چوک پر اختتام پذیر ہوا اور امبیڈکر چوک پر کارنر میٹنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس دوران ریونت ریڈی کے چاہنے والوں نے پولیس کے سخت بندوبست کے باوجود پولیس کو چکما دے کر ریونت ریڈی سے مصافحہ بھی کیا اور فوٹوز بھی لی۔ ضلع صدر کانگریس پارٹی ساجد خان و دیگر ریونت ریڈی کے ساتھ روڈ شو میں ابتدا سے آخر تک شریک رہے۔ امبیڈکر چوک پر منعقدہ کارنر میٹنگ کی نظامت ساجد خان نے سنبھالی۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے اعلیٰ اور مقامی قائدین نے خطاب کرتے ہوئے ریاستی و مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ جی سجاتا نے ریلوے اوور برج، انڈر برج پر سوال اٹھائے۔ ساجد خان نے بھی بے روزگاری اور خاندانی سیاست پر سوال اٹھائے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی صدر ریونت ریڈی نے اپنے کلیدی خطاب میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور مقامی رکن اسمبلی جوگو رمنا کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ فارم ہاؤس سے حکمرانی کرنے اور اپنے ہی افراد خاندان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتے ہوئے ریاست کے غریب عوام کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے جوگو رمنا کو جوکوڑو رمنا سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ باپ ایم ایل اے اور بیٹا میونسپل چیئرمین ہیں جو یہاں بھی خاندانی حکمرانی میں مصروف ہیں اور صرف اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں، عوام کا کوئی بھلا نہیں کر رہا ہے اور نہ کوئی پرسان حال ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاست تلنگانہ میں آئندہ خاندانی حکمرانی کا خاتمہ ہوگا اور کانگریس پارٹی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے اقتدار سنبھالے گی اور اقتدار میں آنے کے بعد بے روزگاری کا خاتمہ کرتے ہوئے لاکھوں نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے پرچہ لیک معاملے میں وزیر کے ٹی آر کو استعفیٰ دینے کا بھی مطالبہ کیا اور کسانوں کے حقوق پر بھی مختلف سوالات اٹھائے۔ انہوں نے نوجوانوں اور کسانوں کو متحد ہوتے ہوئے ریاستی اور مرکزی حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا مشورہ دیا۔ ریونت ریڈی نے امت شاہ کی جانب سے مسلم ریزرویشن پر دیے گئے بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں 4% مسلم تحفظات امت شاہ کی جاگیر نہیں ہیں کہ وہ اسے ختم کر دیں۔ 4% مسلم تحفظات کانگریس کی امانت ہے اور کانگریس قائدین کی محنت کا پھل ہے۔ انہوں نے امت شاہ کی جانب سے مسلم ریزرویشن کو ختم کرنے کے بیان پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی خاموشی پر کئی ایک سوالات اٹھائے اور کہا کہ یہ لوگ امت شاہ کے دوست ہیں۔ ریونت ریڈی نے بی آر ایس اور بی جے پی میں خفیہ مفاہمت کا الزام عائد کیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کو 12% مسلم تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ 9 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی وعدہ پورا نہیں کیا، جبکہ مرکزی حکومت کانگریس کی جانب سے دیے گئے 4% مسلم تحفظات کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہے۔ ریونت ریڈی نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پر بھی کئی ایک سوالات اٹھائے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے دوست اور حلیف صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی خاموش کیوں ہیں؟ آپ نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مسلمانوں کے ووٹ کے سی آر کو دلائے تھے اور وہی کے سی آر آج بی آر ایس
बीजेपी की गोद में जा बैठा और अमित शाह 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की बात कह रहे हैं। अब आप बताएं कि आप किसके साथ हैं? 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का वादा करके धोखा देने वाले केसीआर के साथ हैं या फिर 4% तहफ़्फ़ुज़ात देने वाली कांग्रेस के साथ हों? रेवंत रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील से सिर्फ केसीआर ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद पहले साल 2 लाख नौजवानों को मुलाजमत फराहम करने का ऐलान किया था। उस इजलास को यूथ कांग्रेस कायदीन, NSUI कांग्रेस कायदीन, कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन के अलावा कांग्रेस पार्टी कैडर ने कामयाब बनाने में काफ़ी जद्दोजहद की थी। साजिद खान ने आखिर में तमाम से इजहार तशक्कुर किया।